ہمیں جوائن کیا ہے اسلامک اسکالر مولانا تقی مہدوی صاحب. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آج کا دن یوم شہادت علی المرتضیٰ ہے اور جو حدیث ہم نے شیئر کی ہے میں چاہوں گا کہ ہم اسی سے آغاز کریں. اور کیا لازم و ملزوم کا استعارہ ہے کہ علی حق ہے اور حق علی ہے. کیا خوبصورت بات ہے. میں چاہتا ہوں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا تعارف آپ نے پیش کیا ہے اور اسی تعارف کے اندر کچھ باتیں آئی تھی وہ ہمارے بھی دل کو لگی ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش فرمائی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے. تو ان کے چلے جانے کے بعد اور وصال فرمانے کے بعد جناب فضل ابن عباس سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ پیغمبر اکرم کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی. اچھا پیغمبر اکرم کے بیٹے ہیں, حضرت قاسم ہیں, حضرت عبداللہ ہیں, حضرت ابراہیم ہیں جو جناب ماریہ قبطیہ سے تھے, لیکن فضل ابن عباس سے کہتے ہیں کہ پیغمبر کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے, وہ تو بیٹے نہیں ہوتے ہیں. کہا یاد رکھو دنیا میں جتنے بھی باپ ہیں کسی بھی باپ کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنا نبی کو علی سے محبت تھی. اور جتنے بھی دنیا میں بچے اور اولاد ہیں کوئی اپنے ماں باپ کو اتنا فرما بردار نہیں ہوتا جتنا علی نبی کے فرما بردار تھے. تو نبی کی فرما برداری کی وجہ سے اور اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیغمبر اکرم نے فرمایا جہاں علی تمہیں دکھائی دیں گے وہیں پر حق ہوگا اور جہاں حق ہوگا وہیں پر تمہیں علی دکھائی دیں گے. اور اسی طریقے سے جناب عمار یاسر سے فرمایا تھا اے عمار یاسر اگر دنیا کے سارے انسان ایک راستے کی طرف جا رہے ہوں لیکن علی کا راستہ کسی اور جانب ہو تو تم دنیا کو چھوڑ دینا, علی کے راستے کو اختیار کرنا. اور اسی وجہ سے حضرت عمار یاسر بھی آپ کسی بھی جنگ کو اٹھا لیجئے, جنگ صفین ہو, جنگ نہروان ہو, جنگ جمل ہو, ہر میدان میں حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. اچھا یہ حدیث کا ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ بھی آگے ہے اور یہ بھی بزرگان عالم اسلام کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آگے نبی اکرم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یدور حیث ما دار, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے اور علی جہاں جاتے ہیں حق وہاں جاتا ہے. یعنی انسان حق کے پیچھے جاتا ہے, حق وہ ہے کہ جو علی مرتضیٰ کے پیچھے جاتا ہے. اسی لیے تمام عالم اسلام کا نظریہ ہے اور بالاتفاق بات یہ ہے کہ جس بھی جنگ کے اندر علی مرتضیٰ موجود تھے ہمیشہ حق علی کے ساتھ رہا, چاہے وہ جنگ بدر, احد, خیبر و خندق ہو یا چاہے وہ جنگ صفین, جنگ جمل, جنگ نہروان ہو, حق ہمیشہ حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ رہا ہے. اور آپ نے منبر پر آنے کے بعد بھی بیان فرمایا تھا کہ آج حق اپنے اصلی مقام کی طرف آ گیا. کتنی ہی مرتبہ خلفائے راشدین نے بھی رجوع فرمایا ہے حضرت علی مرتضیٰ کی طرف, اور آپ نے یہ شعر بھی کیا جملہ خلیفہ ثانی کا, فرماتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر بھی ہلاک ہو جاتا. کتنے مقامات پر آپ نے فیصلہ فرمایا ہے اور مدد کی ہے. ایک چھوٹے سے واقعے میں ذکر کروں اگر آپ کے پاس آپ نے گنجائش ہے. ایک خاتون تھی, آئی حضرت پہلے خلیفہ ثانی کے پاس آئیں اور انہوں نے ایک فیصلہ فرمایا اور اس کے بعد وہ خاتون آئی شکایت کرنے کے لیے حضرت علی مرتضیٰ کے پاس. کہا کہ یہ میرا بچہ ہے لیکن یہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے, آپ فیصلہ فرما دی کہ یہ کس کا بچہ ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ نے پہلے دونوں سے گفتگو فرمائی اور مکالمہ ہوا اور محسوس کیا کہ دونوں مصر ہیں کہ نہیں یہ میرا بچہ ہے. حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ اگر تم دونوں یہی کہتے ہو کہ تمہارا بچہ ہے تو دونوں کو آدھا آدھا کر کے دے دیتے ہیں, تقسیم کر دیتے ہیں. اور حضرت علی مرتضیٰ کی ذوالفقار تو مشہور تھی, اس لیے حکم دیا کہ قنبر تلوار نکالو, ان دونوں کو آدھا حصہ کر کے دے دو. تو جو اصلی ماتیوں کہا کہ نہیں یہ میرا بچہ نہیں ہے, آپ اسی کو دے دیجیے. اللہ کہا بس یہ تیرا ہی بچہ ہے, کیونکہ اگر تیرا بچہ نہ ہوتا تو تیرا دل اتنا زیادہ نہ پسیجتا اس بچے کے لیے. یہ تو چاہتی ہے کہ چاہے یہ بچہ کسی اور کے ہاتھوں میں رہے لیکن کم از کم زندہ تو رہے. اس حکمت آمیز طریقے سے حضرت علی مرتضیٰ فیصلہ فرمایا کرتے تھے. اور بھی بے شمار واقعات ہیں. ایک واقعے کے اندر یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو تجارت پر گئے اپنے دوستوں کے ساتھ, تو جب لوٹ کر آئے تو اس کے دوست تو آئے ہیں لیکن وہ شخص واپس نہیں آیا. جو اہل و عیال تھے انہوں نے آ کر شکایت کی کہ ہمارے بابا جو ہے وہ نہیں آئے اور احتمال یہ ہے کہ انہوں نے ہی قتل کیا ہے. ایک احتمال پایا جاتا ہے کہ انہوں نے قتل کیا, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حادثاتی موت, مر گئے ہیں. اب حضرت علی مرتضیٰ نے ان سبھی کو مسجد کوفہ کے ایک ایک ستون سے باندھ دیا اور ایک ایک کے پاس جا کر سوال کیا کہ بتاؤ کیا ہوا تھا اس واقعے کے اندر, کیسے اس کی موت ہوئی ہے. اس سے ایک واقعے کو بیان کیا. پھر دوسرے کے پاس گئے,
اس نے کچھ واقعے کو بیان کیا، تیسرے کے پاس گئے، جب تیسرے کے پاس پہنچے تو مفہوم واقعی آپ کی بیان کر رہا ہوں کہ جب اس نے اپنی بات کو مکمل کیا تو میرے مولانا نے تکبیر کی آواز کو بلند کیا، اللہ اکبر. اچھا لوگ یہ سمجھے کہ کچھ اس نے خاص بات بتا دی ہے، جس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کو معلوم ہو گیا. چوتھے کے پاس آئے تو اس نے کچھ اور راز کھولنا شروع کی، پانچویں کے پاس آئے اس سے اور باتیں بیان کرنا شروع کی، اور چھٹے نے پوری کی پوری اسٹوری بتا دی کہ کس نے کیا کام کیا تھا اور کیسے ہم نے اس کو قتل کیا ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ نے اس انداز سے حقیقت کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا اور بتا دیا کہ جو بچہ شکایت لے کر آیا بالکل صحیح شکایت لے کر آیا تھا کہ اس کے باپ کو قتل کیا گیا ہے، اور ان سبھی کو قصاص کیا گیا اور ان سبھی سے حدود جاری کی گئی اور بچے کو اس کا حق دلایا گیا. تو یہ آپ کی حکیمانہ فیصلے تھے کہ جو پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ جہاں پر علی موجود ہوں گے ہمیشہ حق کا فیصلہ کریں گے. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. کہیں پر فرمایا تھا کہ انا مدینۃ الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. اور یہ بھی مشہور جملہ ہے اور مجھے کہنا ہے کہ اندر فخر محسوس ہوتا ہے کہ تمام ہی صحابہ، تمام ہی خلفاء، تمام ہی مسلمانوں کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ اقضانا علی، ہم میں سب سے بڑے قاضی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوتے تھے. ہر مقام پر ان کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا. اور ایک چھوٹی سی بات جو آپ نے اس انٹرو کے اندر بیان کی تھی، میں اس میں اندر تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں 1000 احادیث نہیں بلکہ ایک شخص آئے حضرت ابن عبداللہ بن عباس کے پاس اور کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی شان میں 3000 احادیث میرے پاس موجود ہیں. تو عبداللہ بن عباس کا جواب سنیے گا، کہنے لگے کہ صرف 3000؟ میں نبی کے ساتھ ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ حضرت علی کی شان میں میرے نبی نے 30,000 سے زیادہ فضائل بیان کی. کیا بات، کیا بات، کسی اور کے بارے میں نہیں آئے. زبردست. اور ان میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ جو حاکم نشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک علی صحیحین کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ لعلی 4 خصال لیست لاحد، علی مرتضیٰ کو 4 ایسی فضیلتیں حاصل ہوئیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. وہ کون سی فضیلت ہے؟ اور اس 4 فضیلت کے اندر پوری ہسٹری بیان ہو جاتی ہے میرے مولا کی نبی اکرم کے ساتھ کیا محبت. کیا ہوا اول عربی وعجمی صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں وہ پہلے عربی اور پہلے عجمی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی. کوئی اور موجود نہیں تھا، صرف حضرت علی مرتضیٰ تھے. اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ 7 سال تک صرف حضرت علی مرتضیٰ تھے جو پیغمبر اکرم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. اور اگر خواتین میں تھی تو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا تھی. اس کے بعد جملہ شاہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي كَانَ لِوَاهُ مَعَهُ فِي كُلِّ زَحْفٍ، اور کوئی بھی جنگ ہوتی تھی جب علم دیا جاتا تھا تو حیدر کرار، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا. اور تیسری فضیلت بیان کی وَهُوَ الَّذِي صَبَرَ نَفْسَهُ يَوْمَ الْمِحْرَاس، اور جنگ احد کے میدان میں جنگ بڑی سخت تھی، سب چلے گئے تھے، اگر کوئی اس میدان میں ڈٹ کر کھڑا رہا تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور آخری جملہ شاہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي غَسَّلَهُ وَأَدْخَلَهُ فِي قَبْرِهِ، اور حضرت علی مرتضیٰ وہ تھے کہ جنہوں نے رسول اکرم کو غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے اور سپرد لحد کیا ہے. گویا نبی اکرم کے ہاتھوں میں علی مرتضیٰ کی آنکھیں کھلی تھی اور علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں نبی اکرم کی آنکھیں بند ہوئی.